الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت میری اور تمام انسانوں کی پوری کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ اگر ہم 6 صفات پر محنت کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے پورے دین پر چلنا آسان کر دے گا۔ کہ پہلی صفت ہے ایمان۔ ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، مخلوق سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں 3 لائن سے محنت کرنی ہے۔ کہ پہلی محنت اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی قدرت کو بولنا، اللہ کی ربوبیت کو بولنا، اللہ کی وحدانیت کو بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا کہ اللہ رب ہے، نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، زندگی موت، کامیابی ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چینٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر سمندر تک، تمام مخلوق، چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق، نفع دینے والی مخلوق نقصان دینے والی مخلوق، نظر آنے والی مخلوق نہ نظر آنے والی مخلوق، تمام مخلوق ہر اعتبار سے ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کہ اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ربوبیت کو اللہ کے بندوں میں چل پھر کر جتنا زیادہ بولیں گے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آئے گا۔ اور اس کی مشق کرنی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت میں، اللہ کی ربوبیت میں غور و فکر کرنا۔ اور تیسری محنت اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ دوسرا نمبر نماز۔ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی جس طریقے سے ہم نماز کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے، اسی طریقے سے 24 گھنٹے والی زندگی ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے لاڈلے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 3 لائن سے محنت کرنی ہے۔ اللہ کے بندوں میں چل پھر کر کامل نماز کی دعوت دینی ہے، نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، نماز کی قیمت کو بتانا ہے، انبیاء اور صحابہ کی نماز کو بتانا ہے۔ اور پھر دوسری محنت ہے، مشق کرنی ہے کہ نماز کے ظاہر اور باطن کو صحیح کرنا ہے۔ نماز میں جتنے کرنے کی چیزیں ہیں اس کو معلوم کرنا ہے، نماز میں جتنے پڑھے جانے والی چیزیں ہیں اس کو یاد کرنا ہے۔ اور نماز کے اندر یہ بھی مشق کرنا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ اور تیسری محنت اللہ سے رو رو کر کامل نماز کی حقیقت کو مانگنا ہے کہ نماز کے آخر میں شکر و استغفار کی کیفیت ہو اور اللہ سے رو رو کر مانگے کہ اللہ میری ویسی نماز بنا دے جیسی نماز اللہ کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا نمبر ہے علم و ذکر۔ علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں ہمیشہ یہ معلوم کروں کہ اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کہ اس کے لیے بھی ہمیں 3 لائن سے محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت اللہ کے بندوں میں چل پھر کر کامل علم نافع کی دعوت دینی ہے کہ علم کے فضائل، علم کی اہمیت، علم کی قیمت، اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اس کے فضائل کو بتانا ہے۔ اور دوسری محنت کہ فضائل کے حلقے میں بیٹھ کر فضائل کا علم سیکھنا ہے اور اپنے مسلک کے معتبر علماء سے مسائل کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری محنت اللہ سے رو رو کر
علم نافع کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ اسی کا دوسرا جز ہے ذکر۔ ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والے بن جائیں، کہ جس 24 گھنٹہ ہمیں یہ یاد رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 3 لائن سے محنت۔ پہلی محنت اللہ کے بندوں میں چل پھر کر ذکر کے فضائل کو بولنا، ذکر کی اہمیت، قیمت اور نفع کو بتانا ہے کہ ذکر کرنے پر اللہ کیا انعام دینے والے ہیں۔ اور دوسری محنت یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرنا اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور صبح اور شام 3 تسبیحات کی پابندی کرنا۔ اور تیسری محنت اللہ سے رو رو کر اور مشق میں ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اللہ سے رو رو کر اللہ کے دھیان کو مانگنا، اللہ کے ذکر کی حقیقت کو مانگنا۔ چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے حق کو معاف کر کے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ 3 لائن سے محنت۔ پہلی محنت اللہ کے بندوں میں چل پھر کر کامل اکرام مسلم اور اخلاق کی دعوت دینا، اس کے فضائل کو، اہمیت کو، قیمت کو، نفع کو بتانا۔ اور دوسرا مشق کرنا، ہمیشہ ہر وقت جہاں بھی رہے ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور جہاں تک ہو سکے ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اس بات کی مشق کرنا ہے۔ خاص طور سے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھیں اور اللہ سے رو رو کر اکرام مسلم کی، اخلاق کی حقیقت کو مانگنا۔ 5واں نمبر اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے ہر عمل میں ہماری نیت صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے بھی 3 لائن سے محنت۔ اخلاص کے فضائل کو، اہمیت کو، نفع کو اور قیمت کو بتانا، اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اس کے فضائل کو بتانا۔ اور دوسری محنت مشق کرنا، ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنے نیت کو جانچنا کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ عمل کس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر عمل صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، صحیح نہیں ہے تو اپنی نیت کو صحیح کرنے کا۔ اور جب خاص طور سے نماز میں صرف 2 مرتبہ، شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد، اپنی نیت کو ٹٹولنا اور اللہ سے رو رو کر اخلاص کی حقیقت کو مانگنا۔ چوتھا نمبر ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے جان مال کا صحیح استعمال ہو جائے۔ اس کے لیے بھی ہمیں 3 لائن سے محنت کرنی ہے کہ کار نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے فضائل کو، اہمیت کو، قیمت کو، نفع کو اللہ کے بندوں میں چل پھر کر بتانا ہے۔ دوسری محنت کہ اپنے وقت کی ترتیب بنانا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال ہو جائے، اس کے لیے ترتیب بنانا ہے کہ ہمارا روزانہ 10واں حصہ کم سے کم لگے، مہینے میں کم سے کم 10واں حصہ اور سال میں 10واں حصہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلے، اور دین سیکھنے کے لیے نکلنا چاہیے، اور پھر اللہ سے رو رو کر اللہ کے دین کی محنت کو، حقیقت کو مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک محنت کرنے کی، اور خاص طور سے محنت کی وجہ سے، محنت کو بہانہ بنا کر اللہ پاک 6 صفات کی حقیقت ہمارے زندگی کے اندر اتار دے، اور اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔